اپنے مخلوق کے کفر سے بھی مستغنی ہیں اور اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کے عبادات سے بھی مستغنی ہیں۔ ہم نے عرض کیا کہ سوال یہ پیدا ہوا کہ اللہ کے دین کی نصرت کیا ہے۔ اس زمانے میں مالدار سمجھتے ہیں کہ اپنے مال سے ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے، مال سے اللہ کے دین کی مدد کریں گے، حالانکہ ہر سمجھتے تھے ملک اور مال اور حکام ان سے نہ کبھی اسلام قائم ہوا ہے نہ آئندہ کبھی ہوگا۔ مال کے خرچ کرنے کا تعلق تو مسلمان کی ضرورت سے ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام تو مٹ رہا ہو اور آپ لوگوں پر مال خرچ کرنے کو اسلام کی مدد اور نصرت سمجھ رہے ہوں تو مسلمان اس بات سے اور بھی زیادہ غافل ہو جائے گا کہ بجائے لوگوں کو ہدایت کی طرف لانے کے وہ لوگوں کی ضروریات پر مال خرچ کرنے کو ہی دین کی نصرت سمجھ بیٹھے گا۔ اگر سارا مال بھی مدارس کی تعمیر کرنے پر خرچ کر دے اور علم حاصل نہ کرے تو اس جہالت کی وجہ سے احکام کو توڑنے کا جو عذاب ہوگا اس عذاب سے مال سے خرچ کرنا بچا نہیں سکتا۔ میرے دوستو، وہ تو غیر مسلم مالدار بھی مسلمانوں پر بلکہ مساجد کی تعمیر پر مال خرچ کر دیتے ہیں۔ مشرکین مکہ نے بیت اللہ بنایا، ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں سے اور ابراہیم علیہ السلام کے نے جس طرح بنایا تھا، جن بنیادوں پر بنایا تھا، مشرکین نے بیت اللہ کو ان بنیادوں پر نہیں بنایا، چھوٹا بنایا۔ کیسا بنایا؟ چھوٹا بنایا۔ حتیم کو باہر نکال دیا، حالانکہ حتیم بیت اللہ کا حصہ ہے۔ جس نے حتیم میں نماز پڑھی اس نے گویا کعبے کے اندر نماز پڑھی۔ حتیم کو باہر نکال دیا مشرکین نے، اور یہ صرف اس لیے کیا تھا کہ حلال پیسہ تھوڑا تھا، حرام کا پیسہ بہت تھا، حلال پیسہ کم تھا۔ تو مشرکین نے، کفار نے یہ کہا چاہے بیت اللہ چھوٹا بن جائے اور ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر نہ بنے، لیکن حرام پیسہ لگا کر بڑا نہیں بنانا، چاہے چھوٹا بن جائے، حرام پیسے لگا کر بڑا نہیں بنانا۔ حلال پیسہ تھوڑا تھا، انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی تو کعبے کو چھوٹا بنا دیا، یہ اتنا کافی ہے تاکہ اس میں حرام پیسہ استعمال نہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح ہونے کے بعد اور پوری طرح بیت اللہ کے اختیارات حاصل ہونے کے بعد بھی بیت اللہ کو اسی تعمیر پر باقی رکھا۔ اے عائشہ، تیری قوم قریش یہ اسلام میں نہ آئے ہیں، یہ محسوس نہ کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بنائے ہوئے بیت اللہ کو بدل دیا۔ میں نے تیری قوم کی دلجوئی کے لیے بیت اللہ کو اسی حالت سے باقی رکھا جس پر تھا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ کفار و مشرکین وہ بیت اللہ کی وہ صاف رکھتے، صفائی کرتے، اس کی دیکھ بھال کرتے، اس کی مرمت کرتے، اس میں خوشبو بساتے، بڑے اہتمام سے اس پر پردہ چڑھاتے، قیمتی سے قیمتی سامان بیت اللہ کے لیے رکھتے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم نے آنے والے حاجیوں کو کھانے کھلانے، انہیں دودھ پلانے، انہیں قیام کرانے اور بیت اللہ کی آباد کاری، اس کی دیکھ بھال
اس کی صفائی ستھرائی، اس پر مال خرچ کرنے، بیت اللہ کی خدمت کرنے، تم نے ان سارے کاموں کو اس شخص کے برابر کیسے کر لیا جو اللہ پر ایمان لائے، جو اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کو سامنے رکھ کر چلے اور دین کی محنت کرے. دین پر چلے نہیں کہا بلکہ دین کی محنت کرے. وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ، کہ اللہ کے یہاں یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ارے سنو تو صحیح، اللہ کے یہاں دونوں برابر نہیں ہو سکتے. لا یستوون عند اللہ. حالانکہ بیت اللہ کی آباد کاری، اس کی دیکھ بھال کتنا اونچا کام ہے، کتنی بڑی تولیت ہے، کتنی بڑی تولیت ہے کہ بیت اللہ کے متولی ہیں. بیت اللہ کے متولی، یہاں سے ایک مسجد کا متولی سوچتا ہے بھائی جو تو مسجد خدمت کر رہا ہوں، نماز پڑھ لی نہ پڑھی نہیں، وہ بیت اللہ کے متولی کفار اور مشرکین، سارا بیت اللہ کا نظام ان کے ہاتھ میں. فتح مکہ کے بعد بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی تولیت اور دیکھ بھال اور کعبے کی چابی اسی خاندان میں رکھی. ان سے چابی لی نہیں، انہوں نے چابی لا کے پیش کرنے کے لیے. ہمارا تو اقتدار زمانہ ختم ہو گیا، اب تو آپ مالک ہیں، آپ یہ چابی مانگے نہیں، تم ہی رکھو چابی تم ہی رکھو، بیت اللہ تمہارے خاندان میں رہے. آپ نے بیت اللہ کی چابی ان سے لی نہیں، آپ نے اپنی بات رکھو. یہ اعزاز بھی آپ نے ان سے لیا نہیں، انہی میں رکھا. میں تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں اس ساری بات سے کہ اتنی بڑی سعادت اور اتنی بڑی خدمت بیت اللہ کی کرتے تھے. اللہ نے فرمایا کہ تم نے آنے والے حاجی پر مال خرچ کرنے کو اور بیت اللہ کی تعمیر، اس کی دیکھ بھال پر مال خرچ کرنے کو اس شخص کے برابر کیسے کر لیا جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کو سامنے رکھ کر چلے اور کیا کرے، دین کی محنت کرے. لا یستوون عند اللہ، یہ اللہ کے یہاں برابر نہیں ہو سکتے. میرے عزیز دوستو، سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ مسلمان ہر زمانے میں باطل کے مقابلے پر جو کامیاب ہوگا اور غالب آئے گا، اس کے غالب آنے کے لیے دعوت الی اللہ شرط ہے. دعوت الی اللہ